MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتیں آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کی پہلی رات سے پیش خدمت ہے، اور اس میں نے جوڑ دیا تھا کہ خیر البشر کے 30 جانثار صحابہ۔ اس اعتبار سے اللہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جیسے 28ویں رات ہے ویسے ہی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا نمبر بھی 28واں ہے۔ کل 29 کے دن سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 2 صحابہ کرام کی سیرتیں بیک وقت پھر پیش کر دی جائیں تو مکمل وہ 30 کا عدد ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پروگرام کا جو شیڈول ہوتا ہے وہ عمومی طور پر 29 سے مکمل ہو جاتا ہے۔ ان سیرتوں کو بیان کرنے کا مقصد بار بار میں آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں کہ ان کے نمونے ہمارے لیے قابل عمل ہیں، اور سب سے اہم ترین بات آج کے جدید ترین فرقوں میں بدترین فرقہ خاص طور پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں پر یوں تذلیل کے طور پر یعنی ان کے بعض مسائل یا بعض واقعات کو شہ دینا، نفرت پھیلانا، اور شیعہ کے ساتھ اپنے آپ کو یوں سمجھنا کہ یہ بھی دراصل صحیح فرقہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرنا، اس کا ایک مکمل جواب ہو جائے کہ لوگوں میں اگر ہسٹری جاننے کا، سیرتوں کو معلوم کرنے کا، یا سیرتوں کے لحاظ سے مستند ترین واقعات یا مستند ترین مواد چاہیے تو ان لوگوں کو یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں ان لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شان میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک تو وہ ہے جو ہر صحابی میں یکساں نظر آئے گا، ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، جہاد فی سبیل اللہ کے اعتبار سے، محبت رسول کے اعتبار سے، ہر صحابی اس لیول پہ ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیا، اور وہ جنتی ہیں۔
لیکن اس کے علاوہ ہر صحابی کے اندر کچھ نمایاں خصوصیات ہیں جس کے ذریعے سے ہر صحابی ایک دوسرے سے ممتاز نظر آتا ہے۔ ہر صحابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ کچھ خصوصیات عطا کی جو اس معاملے میں کسی دوسرے صحابی سے بالکل منفرد نظر آتا ہے۔ ان میں خاص طور پر وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے نام لے کر دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ یوں تو تمام صحابہ جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ تبارک و تعالی نے سب کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، لیکن ترمذی کی ایک روایت ہے جن کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، خود وہ بھی عشرہ مبشرہ کے اندر ہیں۔ ان کی روایت کردہ حدیث کے اندر خاص نام لے کے فرمایا 10 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ و زبیر جنتی ہیں، اور اسی طرح ابو عبیدہ ابن الجراح جنتی ہیں، سعید ابن زید جنتی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا جو آج ان کی سیرت مبارکہ آپ لوگوں کے لیے ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے عشرہ مبشرہ یہ خاص ایک ٹاپک بن گئی، یہ خاص ممتاز صحابہ کا گروہ بن گیا، وہ اصحاب جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ عشرہ 10 صحابہ مبشرہ جن کو بشارت دی گئی، وہ کون ہیں؟ وہ یہ پورے صحابہ ہیں جو ایک ہی حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ان کو اس کے علاوہ بھی کئی اصحاب ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جنتی ہونے کی بشارت دی، اور کئی صحابیات بھی ہیں اس میں، جیسا کہ میں نے حضرت ام ایمن کے بارے میں فرمایا کہ جنتی عورت سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو ان کے لیے انفرادی جنتی ہونے کے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی۔ ایسے بہت سے اصحاب میں بھی ہیں، اور کل صحابہ بھی جنتی ہیں، یہ متفقہ طور پر اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ ان تمام کے علاوہ خصوصیت سے جنتی ہونے کی ایک ہی حدیث میں 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان میں جس صحابی کا نام میں نے اب نہیں لیا خاص طور پر، وہ ہیں جن کی سیرت مبارکہ آج آپ کے لیے ہے، وہ ہیں سعد ابن ابی وقاص۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص کو ملا لیں تو پورے 10 ہو جائیں گے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے نام گنائے۔ یہ پورے 10 صحابہ ہیں، ان میں 4 خلفاء ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، اور خلفاء کے علاوہ 6 افراد ہیں۔ 6 افراد میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں، ایک کی زندگی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کی زندگی ہم نے پڑھا ہے جی، عبد الرحمن بن عوف کی زندگی بھی پڑھے ماشاءاللہ، اور اسی طرح حضرت ابو عبیدہ کی بھی زندگی پڑھے، نہیں ابو طلحہ نہیں، ابو طلحہ ایک اور صحابی ہیں، طلحہ اور ہیں، ابو طلحہ انصاری ہیں، طلحہ بن عبید اللہ مہاجر ہیں، مکی ہیں۔ ہاں میں نے ابو طلحہ کی سیرت پڑھائی آپ کو، وہ دراصل عشرہ مبشرہ میں شامل نہیں ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کی زندگی انشاءاللہ کل آئے گی۔ زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ شاید اگر موقع مل جائے مجھے تو کل میں رکھ دوں گا کہ ان کی دونوں کی سیرتیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں، ان میں پڑھی ہیں عبد الرحمن بن عوف اور اسی طرح ابو عبیدہ ابن الجراح کی۔ اب یہ تیسرے صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص بھی، یہ جنتی جن کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے حدیث میں فرما دی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں ہونے کا یہ سب سے اہم ترین رتبہ بھی ہے، ساتھ ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتے کے تعلق سے ماموں ہوتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں فرمایا کہ کسی کا ماموں بتلائے کہ سعد جیسا بھی ہے۔ اپنے ماموں کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد کو دیکھتے ہوئے
کہ کون ہے ایسا ماموں بتلائے مجھے جو میرا ماموں ہے. حالانکہ عمر کے اعتبار سے تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال چھوٹے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 19-20 کے درمیان تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں اگر دیکھا جائے تو یہ دراصل ماں کی طرف کے رشتے میں آتے تھے، تو ایک طرح سے ماموں لگتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماموں ہونے کے اعتبار سے یہ الفاظ کہے کہ میرا ماموں دنیا کا سب سے بہترین ماموں ہے، کوئی بتائے کہ مجھے اس سے بہتر کوئی ماموں رکھتا ہے. اور اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے ایک سب سے اہم ترین فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ کہا کہ سعد تیر چلاؤ، ارمی یا سعد. یہ غزوہ احد کے بارے میں، احد کے میدان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعات میں وہ جان توڑ کوشش کر رہے تھے اور ہر طرف کے اپنے طرف سے تیر برسا رہے تھے، بڑے بہترین تیر انداز تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیر اندازی کو دیکھ کے فرمایا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. یہ جو ہے نا، یہ الفاظ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ سوائے سعد ابن ابی وقاص کے کسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی کے لیے نہیں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوں. عام طور پر صحابہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ماں باپ جمع کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں. لیکن بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرت علی کو جو معلوم تھا انہوں نے وہ کہا، ورنہ اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ایک اور دو صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ اکٹھے کیے ہیں. ان میں ایک زبیر ابن عوام ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ اکٹھے کیے کہ زبیر میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. اور اسی طرح ایک عبد الرحمن بن عوف ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ اکٹھا کیے کہ عبد الرحمن بن عوف میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں. بہرکیف مشہور ترین بات حضرت سعد ابن ابی وقاص کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ ان کے لیے جمع کیا تھا. یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے. اور اسی طرح یہ اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں خود راوی ہیں کہ میرا نمبر دوسرا تھا. یعنی حضرت صدیق اکبر کے اسلام قبول کرنے کے بعد انہی کے ذریعے سے اسلام قبول کرنے والے آزاد مردوں میں میرا نمبر دوسرا تھا. یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت انہوں نے سمجھا جب اسلام قبول کیا تو اسلام میں میرا نمبر دوسرا ہے. اسی واسطے بعض راوی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب اسلام قبول کیا حضرت سعد ابن ابی وقاص ان کا نمبر چھٹا تھا. لیکن لوگ اسلام قبول کر کے اظہار نہیں کرتے تھے. اظہار کرنا گویا کہ اپنی جان ہتھیلی میں رکھنے کے برابر تھا. اس واسطے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے. تو سعد ابن ابی وقاص کو معلوم نہیں تھا کہ اور کون کون اسلام قبول کیے ہوئے ہیں. اس واسطے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو یہی لگا کہ حضرت صدیق اکبر کے بعد ان کے ذریعے سے میں ہی سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا ہوں. ورنہ تاریخ میں کچھ اور بھی سبقت الی الاسلام کے سلسلے میں نام ملتے ہیں جو دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں نمبر پہ آتے ہیں. لیکن یہ متفقہ ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سبقت الی الاسلام کے اعتبار سے سابقون الاولون میں جن کی کیٹیگری ہے اس میں 100% سعد ابن ابی وقاص شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ہی بہترین قلب سلیم عطا کیا تھا. الا من اتی اللہ بقلب سلیم. یہ قلب سلیم والا جو ہوتا ہے نا جی، یاد رکھو
دنیا میں کیسے ماحول میں پیدا ہو، کیسے بھی خاندان میں پیدا ہو، کیسے بھی اطراف و اکناف کا ماحول ہو، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے اعتبار سے کسی بھی زندگی کے موڑ پہ پلٹ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے لوگ ہیں جو یہودیوں کے خاص ماحول میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو کیا ہے، اسلام کی توفیق دے دی۔ عیسائیوں کے کٹر ماحول میں پیدا ہوئے، اللہ نے توفیق دے دی۔ یا اسی طرح کیا ہیں، دشمنان اسلام کے کٹر لوگوں میں پیدا ہوئے، اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ یا ایسے ایسے لوگوں میں پیدا ہوئے جن کی دشمنیاں بالکل عیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہ ایک دن توفیق دے دی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی خوشبخت ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت سب سے بڑا وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے بدبخت پیدا ہوتا ہے، خوشبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے خوشبخت پیدا ہوتا ہے۔ بدبختی یہاں کے نہیں بنتی، خوشبختی بھی یہاں کے نہیں بنتی، یہ رب کی عطا ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے، شقی ام سعید۔ جب 4 مہینے ہوتے ہیں حمل کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیرسل الیہ الملک، اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیج دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اسی وقت لکھ دیتا ہے بکتب رزقہ و اجلہ و عملہ و شقی ام سعید۔ یہ 4 باتیں وہیں لکھ دیتا ہے، اس کا عمل کتنا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اور اسی طرح اس کی عمر کتنی ہوگی، اور وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ جو ماں کے پیٹ سے نیک بخت نکلا وہی اصل نیک بخت ہے، کتنا بڑا بدبخت خاندان میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، لیکن مرحلہ اس کا آخری اینڈنگ پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑا نیک بخت نکلتا ہے اور جنتی ہو کے مرتا ہے۔ اور کتنا بڑا بہترین خاندان میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، اگر ماں کے پیٹ میں وہ بدبخت ہے تو پھر تو کیا ہے، آخری مرحلے میں وہ بدبخت ہو کے ہی مرتا ہے اور جہنمی ہو کے ہی مرتا ہے، خواہ وہ کتنے بڑے خاندان میں کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس حیثیت سے حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھیے اس حد تک کہ ان کا خاندان بت پرستی میں اور بتوں کی پوجا میں اس حد تک تھا کہ ہر طرف ان کی ماں اور خاص طور پر ان کا خاندان بت پرستی میں مگن تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توحید سمجھا دی۔ ایک آواز، اور ابھی کیا ہے، علانیہ دعوت بھی شروع نہیں ہوئی، لیکن حضرت ابو بکر نے بس سمجھایا، دل کی آواز اٹھی کہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، توحید ہی اصل ہے، ایک اللہ ہے، ادھر ادھر کے معبود ان کو شریک نہیں کرنا ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کر لیا۔ اب ماں سے بڑا پیار تھا، یہ بہت اہم ترین شے اور واقعہ ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو نوجوان واقعتاً بدلتے ہیں جب ان کے ماں باپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، ان کے رسم و رواج سے، یا یوں سمجھیے کہ کوئی خاندان سے ایسے آ رہا ہے جہاں درگاہ پرستی ہے، جہاں پیر پرستی ہے، جہاں ماں باپ کیا ہیں، پیروں کے قدموں کو چومتے ہیں، درگاہوں کو جاتے ہیں، یہاں وہاں صرف گھر کے اندر اود بتی فوٹو، کیا ہے، مرے فاتحہ، اٹھے فاتحہ، پیدا ہوئے فاتحہ۔ اب وہاں سے کسی بچے کو اللہ توفیق دے دیتا ہے نا، ان کے لیے یہ بڑا سب سے بہترین واقعہ ہے۔ ایسا ہی ماحول تھا جن میں سے کیا ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا، اور کہتے ہیں حضرت سعد کہ اللہ کی قسم جتنا پیار مجھے اپنی والدہ سے تھا دنیا میں کسی شے سے نہیں تھا، میں بڑی محبت کرتا تھا اپنی ماں سے، تکلیف تو برداشت کرنا بہت دور کی بات ہے، میں نے دنیا جہاں کی ہر طرح کی خدمت میں ماں سے کرنا چاہتا تھا کہ ماں میری خوش رہے، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اسلام قبول کر لیا، اور ماں اسلام قبول کرنا تو دور کی بات، بلکہ کیا ہے، میرے ساتھ اس حد تک وہ پیش آئی اور اتنی اذیت سے پیش آئی کہ کہا کہ جب تک تو پلٹ کے نہیں آئے گا میرے مذہب میں، میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دی،
دیکھیے اگر ماں کی محبت پر ماں کو اعتماد نہ ہوتا نا، وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتی. وہ کون سا طریقہ؟ وہ ظلم کا طریقہ ہوتا. ماں مارتی، قید کرتی، کھانا نہ دیتی. لیکن ماں کو اپنے بیٹے کی محبت پہ بڑا ناز تھا، اور ماں سمجھتی تھی کہ اگر میں خالی ایک لفظ بھی کہہ دوں کہ میں ایک وقت کا بھی کھانا چھوڑوں گی تو میرا بیٹا پلٹ کے آ جائے گا. اس واسطے ہی ماں نے ان پر تشدد کرنے کے بجائے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ میں کھانا چھوڑ دوں گی. اور ماں کو اس پر بڑا اعزاز تھا کہ میرا بیٹا فوراً دین چھوڑ دے گا. لیکن اسے کیا معلوم کہ توحید کا جو جام ہے وہ کوئی پی لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی محبت غالب نہیں آ سکتی. اس نے توحید کا مزہ چکھا نہیں تھا کہ اس کو نہیں معلوم تھا. اب ادھر سعد بن ابی وقاص ہیں کہ منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں، ماں کو منا رہے ہیں کہ ماں کھا لے ماں کسی نہ کسی طرح. ماں کہتی ہے کہ نہیں، جب تک تو آئے گا نہیں واپس ہمارے مذہب میں نہیں کھاؤں گی. اب ادھر ماں کو سمجھا رہے ہیں، ادھر خود بھی رو رہے ہیں، لیکن سوال نہیں کہ اسلام سے پھرنے کا. یہاں تک کہ ماں نے دیکھا کہ بھوک ہڑتال کوئی بہت بڑا اثر نہیں کر رہی ہے تو ماں نے کہا دوسرے دن کہ اب تو میں کیا کروں گی، کھاتی نہیں ہوں، پیتی نہیں ہوں، یہ تو ہے ہی، اب میں جا کے کیا ہے سارا دن دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی. ماں جا کے دھوپ میں بیٹھ گئی. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں سارا دن کپڑا لے کے دو الگ الگ کیا ہے ہاتھوں سے پکڑ کے یا نہیں تو کیا ہے لاٹھیوں میں کپڑا چبا کے ان کے سر پہ سایہ کیا ہوا کھڑا رہتا یہاں تک کہ سورج غروب ہوتا. پھر جا کے رو کے کہتا کہ ماں اندر آ جا، اب تو اندر آ جا. ماں کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں ہوتا، لیکن ماں نے جو شرط رکھی تھی اس پر چلنا بھی گوارا نہیں تھا. ماں کی محبت اتنی تھی کہ پورا دن سایہ کر کے کھڑے رہتے تھے. یار اب ایسا کوئی بچہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے؟ ہاں، اسلام کے لیے ہاں پورا دن سایہ کیے کھڑے رہتے تھے. شام ہوتے تو ماں کے پاس رو کے کہتے تھے کہ ماں اب بھی مان لو، ضد چھوڑ دو، کھا لو کچھ نہ کچھ، پی لو کچھ نہ کچھ، میں یہ دین چھوڑنے والا نہیں ہوں ماں، آپ نہیں سمجھتے ہیں. ماں کہتی کہ نہیں، تو چھوڑے گا تو میں کھاؤں گی، نہیں تو اسی میں مر جاؤں. ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ ماں کو اب بھی آس ہے اور ماں سمجھتی ہے کہ میں ان کی محبت میں دین کو چھوڑ دوں گا، تو پھر اس کے بعد وہ ایمانی قوت جو آئی نا جی، انہوں نے کہا کہ یا اماں لو کانت لکی مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا. اما تم کیا سمجھتی ہو کہ میں آپ کے لیے دین چھوڑ دوں گا؟ تم کو 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے جانے جاتی، تمہاری ایک ایک کر کے جاتی رہتی، یہاں تک کہ 100 جانیں نکل جاتی تمہاری، 100 مرتبہ تم مرتی، 100 مرتبہ زندہ ہوتی، لیکن میں دین نہیں چھوڑ سکتا. ان کانت ابتری و ان شئت فکلی و ان شئت فلا تاکلی، کہ چاہو تو کھاؤ، چاہو تو نہ کھاؤ، لیکن میں تو دین نہیں بدل سکتا. اب ماں نے دیکھا کہ ارے بھائی میں نے غلط اندازہ لگایا تھا بیٹے کا، بیٹے کی محبت پہ مجھے بڑا ناز تھا، لیکن اب تو بیٹے نے صاف کہہ دیا کہ تو کھا یا نہ کھا مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں دین تو بدلنے والا نہیں. تو ماں سائے میں بھی آ گئی، کھانے بھی لگی. یہ بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ان بچوں سے، ان نوجوانوں سے جو ادھر آتے ہیں توحید کو مانتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں ماں باپ کے بلیک میلنگ سے. یاد رکھو تم اسٹربان کھڑے رہو تو پھر ماں آ جائے گی اپنے پاس، کھا لے گی بھی، پی لے گی بھی. سعد کی ماں سے زیادہ بڑی کیا ہے، مضبوط تو نہیں ہے. ہاں تم دین نہ چھوڑو، تم اپنی چیزیں نہ بدلو. اللہ نے پھر قانون بنا دیا. اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی حضرت سعد ابن ابی وقاص کے اس واقعے کے سورہ لقمان کی 15ویں آیت، جہاں پر فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کر دی کہ اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن اس کے بعد جب حضرت سعد کا واقعہ ہوا تو فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا.
دیکھو اگر یہ لوگ، یہ ماں باپ تمہارے لیے زبردستی کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، جس اللہ نے تم کو کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہی رب العالمین تم سے کہتا ہے کہ ان کی بات نہ مانو، فلا تطعہما۔ ہاں ماں بولتی مول صاحب اب میں کیا کروں، درگاہ کو جانا نہیں جانا جی، نہیں جانا، ماں ناراض ہو جائے، ہون دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس ماں کی اللہ تبارک و تعالی نے قدر کرنے کو کہا، بات ماننے کو کہا، وہی رب العالمین نے یہ اصول قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ فلا تطعہما، ان دونوں کی بھی، کون، ماں بھی ہو باپ بھی ہو، دونوں کی بات آ رہی ہے، تطعہما۔ ہاں اگلی لائن جو ہے نا وہ ان کی مدح میں فرما رہا ہے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی زندگی میں تم ان کے ساتھ معروف طریقے سے اچھا سلوک کرو۔ ہاں انہیں کچھ پیسہ دینا ہے ماہانہ، ضرور دو، ان کی کچھ چیزیں، راشن پانی خرچہ جو بھی ہے وہ سب کچھ دو، ان کے پاس کچھ دیر بیٹھنا ہے، تمہاری ذمہ داری، جاؤ بیٹھو، ان کی گالیاں سنو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی میں اطاعت کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ ہاں ماں باپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو تمہارے لیے، ماں باپ کی ماننا اس وقت ہے جہاں پر اللہ کی تابعداری میں ہو، اللہ کی معصیت میں ماں باپ اگر تمہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ کیا رے تو اتنا پڑھا کو لکھا کو تو داڑھی رکھ لے کو کرایا تو کہاں رے جاب ملیں گی، داڑھی نکال، نہیں نکالتا، نہیں ماں نہیں نکال سکتا، معاف کرنا، چائے لا کو دوں اپنے کو، ابھی لا کو دیتا، یہ سلوک رہنا۔ ہمیں کیا کرتے معلوم، الٹا کیا کرتے، ان پہ غصہ بھی شروع کر لیتے، نہیں 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 نہیں، تابعداری نہیں کرنا، لیکن حسن سلوک برابر ہونا ان کے ساتھ۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک چلتے رہنا، انہوں گالی دین دے، انہوں کیا بھی کریں دے، ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک منقطع نہیں کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے، شرک کی وجہ سے کٹ کو آ جاتے، ماں باپ کو چھوڑ ہی دیتے، نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک قائم رکھنے کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ وہ ماں باپ ہے۔ ہاں نہیں مانتے کوئی مسئلہ نہیں، آتے نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تعلقات منقطع نہیں ہوں گے۔ ماں جھڑک بھی دیتی ہے کہ صورت مت بتا، جا رہے تو میں آؤں گا، ماں پھر ایک بار آؤں گا، پھر صورت بتاؤں گا، پھر چائے لگو دوں گا، تم نہ موز ہونا، کھانا ہونا، فلاں ہونا، کیا ہونا لگو دوں گا، فروٹ لگو دوں گا، میری ذمہ داری ہے، میں بیٹا ہوں آپ کا۔ جس اسلام نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی اس معاملے میں بات نہ مانو، وہی اسلام مجھے یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو، حسن سلوک منقطع نہیں ہے، یاد رکھو۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے واقعات ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی منقطع کرنے کا نہیں کہا۔ ام حبیبہ اٹھا لیجئے، ہاں ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، ہاں جن کا نام ام حبیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ ابو سفیان وہ شخصیت تھی اس وقت جو ہر لڑائی میں مشرکین کی طرف سے سردار بن کے آتے تھے۔ یہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ نے پوچھا کہ میرے باپ آئے ہیں، اللہ کے رسول کیا میں ان سے ملوں، ان کے لیے کوئی چیز، کوئی کیا ہے خدمت کروں؟ کہا کہ بالکل تمہارے لیے جائز ہے، ابھی اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہاں یہ ہوا کہ وہ آ کے اللہ کے رسول کا بستر جو رکھا ہوا تھا اس میں بیٹھنے لگے، تو حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر لپیٹ دیا۔ باپ کو بڑا رنج ہوا، کیونکہ وہ بھی بڑا سردار قریش تھا نا، تو باپ نے کہا کہ بیٹی کیا ہوا ہے تم، کیا میرے لائق بستر نہیں ہے یا میں اس کے لائق نہیں ہوں؟ بیٹی نے کہا کہ آپ اس کے لائق نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، اس میں ایک کافر نہیں بیٹھ سکتا۔ کہا کہ بیٹی تم میرے پاس سے جانے کے بعد بہت بدل گئی ہو۔ باپ نے کہا کہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم کیا ہے، تمہارے اندر بہت بدلاؤ آ گیا ہے، لیکن یہ معاملہ تو اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ ماں باپ سے منقطع کر لو، کچھ بھی ہو جائے۔ شرک کا وہ اس وقت سردار تھا، بڑا باپ،
تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی زندگی میں یہ سب سے اہم ترین بات ہمیں اصول کے طور پر پھر اسلام نے بتا دی کہ دیکھو ماں باپ کی عزت احترام ماننا یہ سب اسلام نے سکھایا ہے، لیکن کب اطاعت میں اللہ کی نافرمانی میں ہو تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، خواہ وہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ولا تطعہما، ان سب سے کیا ہے تم اطاعت نہ کرو، ہاں وصاحبہما فی الدنیا معروف۔ اب اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کی زندگی کا سب سے اہم ترین مشغلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سننا، قرآن کو سننا، عمل کرنا، حفظ کرنا، اسی میں رہا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے اور یہ بھی مدینہ آ گئے۔ غزوہ بدر کے اندر جب یہ شامل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تن بندھن لگا دیا، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح پائی، اس فتح میں برابر کا حصہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بھی ملا۔ اور اس سے پہلے بھی کئی، میں نے بتایا عبداللہ ابن جہش کے سلسلے میں بعض لوگ جو ریگولر آ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایک وہ غزوہ تھا جو عبداللہ ابن جہش کا غزوہ کہلاتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یاد ہے کسی کو؟ کیا فرمایا؟ کیا مول صاحب سننے آتے ہیں، میں سن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم کو کیا معلوم؟ ہاں کیا فرمایا؟ کوئی بولے گا؟ آپ ذرا آپ رہے دیکھیں گے کوئی دوسرا بھی تو کچھ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے۔ ہاں عبداللہ ابن جہش کے غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں کیا بولے؟ شہادت ملیں گی بولے؟ کہاں نیند میں سے آئیے تمہیں نکل کو؟ کہاں سے آئے تمہیں؟ یہاں تھے نہیں، اچانک نمودار ہوئے، یہاں تھے کہ تو بیٹھ جاؤ۔ ہاں اور کوئی؟ ٹھہرو حف صاحب، آپ تو اپنے ہیں۔ ہاں تو دیکھیں گے جو آتی ہے عوام وہ بھی کتنا یاد رکھتی ہے۔ ہاں جی آج اس کے لیے انعام بھی رکھ دیں گے۔ چلو بعض لوگ دیکھ رہے تھے کہ 21 کے بعد ختم کیے نا، انعام ہی نہیں ملا ہم کو، آج انعام بھی رکھ دیں گے اس کے لیے۔ ہاں وہ غزوے میں خاص بات کیا تھی؟ فرمایا ایک خط دے کر کے 2 دن تک چلتے رہنا، 2 دن بعد جا کے کیا کرنا؟ خط کھول کے پڑھنا۔ کیا بخاری صاحب غلط بول دیا؟ صحیح بولا نا؟ ہاں وہی ایسا سر ہلا ہے کہ میں ڈر گیا، میں ارے کیا ہے میری اصلاح ہونی ہے، ایسا تو نہیں نا؟ ایسا تو ان میں بھی حضرت سعد ابن ابی وقاص شامل ہیں اس غزوے میں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے جو سریا اور غزوات تھے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو روانہ فرمایا۔ اس طرح ہم سب سے اہم ترین کردار تو غزوہ احد میں دیکھتے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ خاص طور پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں موج آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کے ہم نے کیا کیا، ایک محفوظ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے۔ لیکن جب صحابہ واپس پلٹنے لگے اس خبر سے کہ اللہ کے رسول شہادت پا گئے ہیں، جو کہ غلط افواہ تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بہادر تھے یہ گوارا نہ کیا، تو وہیں سے آواز لگائی کہ لوگوں یہاں ہوں، والرسول یدعوکم فی اخراکم، جسے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ سورہ آل عمران میں رسول تمہارے پیچھے سے پکار رہا تھا تو اس وقت پلٹے۔ لیکن اس کا نتیجہ نکلا یہ کہ جو مشرکین مکہ تھے ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اس پوزیشن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلے ہی حالات نازک تھے۔ اب یہ جب معلوم ہو گیا تو پھر تو کیا ہوا، جیسے صحابہ پلٹے ویسے ہی مشرکین مکہ بھی غلط اندازہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے وہ بھی پلٹے۔ کئی لوگ نیزہ لے کے آئے تھے اور ان میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرا بھائی عمیر بن ابی وقاص بھی تھا،
میری شدید ترین خواہش تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے میرے بھائی کو قتل کروں۔ دیکھو کتنا کفر میں پختہ تھا خاندان، اس لیے میں نے بتایا کہ اس خاندان میں انہوں نے کیا ہے پیدا ہوئے تھے جو سب سے شدید ترین بت پرستی میں تھا۔ ان کو سب سے شدید ترین غصہ یہ تھا کہ میرا بھائی دین میں آ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمیر جو میرا اپنا بھائی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آگے بڑھ رہا ہے، اس سے اللہ کے رسول کو ایک زخم بھی لگا، اور میری شدید ترین خواہش تھی کہ میں کسی طرح اس کو قتل کر دوں۔ یہ تھا ایمانی جذبہ۔ اور ادھر طلحہ تلوار چلانے میں ماہر تھے، تو تلوار کے اعتبار سے جو جنگ لڑی اس وقت حضرت طلحہ تھے، اور تیروں کو روک کر جوابی کارروائی کرنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص تھی۔ اور بقیہ جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جسم کو ڈال دیا، جو بھی وار آئے وہ ہمارے جسموں پہ لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ 7 انصاری تھے، 2 مہاجر تھے، ساتوں کے ساتوں شہادت پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدح میں الفاظ نکلے کہ آج انصار نے اپنا حق ادا کر دیا، سب لڑتے گئے۔ اور 2 مہاجرین میں یہی ہیں سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ کے، انہوں نے کیا کیا، اپنا تن من دھن رکانے میں لگے رہے، یہاں تک کہ ہاتھ ایسے رکھ کے بھی تیروں کو روکا۔ حضرت طلحہ نے ایسے ہاتھ رکھ کے تیروں کو روکا، تیر ایک ایک بھی جا رہے ہیں، کہیں یہاں تک، کہیں یہاں تک، کہیں یہاں تک، اتنے تیروں کو روکا۔ اس کے بعد ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، کام کرنا بند کر دیا تھا، پھر پوری زندگی ان کا ہاتھ کام نہ کر سکا۔ ایک ہی ہاتھ تھا، ایک ہاتھ صرف نام کے لیے تھا، اس کے اندر کا ایکشن چلا گیا تھا۔ ایسے صحابی جنہوں نے کیا کیا، اس حیثیت سے اپنا تن مندھن لگایا، لیکن جب فتنوں کا زمانہ آیا تو اس وقت سب سے پہلے جب بیعت کے سلسلے میں حضرت طلحہ نے ہاتھ اٹھایا تو ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، کہا کہ آپ ایک ہاتھ کے لنگڑے ہیں، ایک ہاتھ کے معذور ہیں، آپ آنے سے ہی ہمارے اندر فساد آیا، ایسے بولنے والے بھی پیدا ہوئے۔ ہاں، یہ آگے حضرت عثمان کے زمانے کے بعد کے مرحلے ہیں۔ اسی واسطے ہم کو کیا ہے، ان زمانوں کی باتوں میں کیا نہیں کرنا ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلط نیات کا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تو اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی اپنے تمام ترتیب، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تیر کا، اپنا 2 ترکش کا کیا باکس تھا، یوں سمجھو کہ جب وہ تیر نکال کے کمان میں رکھ کے نکال کے چھوڑتے تو اللہ کے رسول پیچھے سے تیر جماتے ان کے لیے کہ سعد میں تیر جما رہا ہوں، تم اٹھا کے پھینکو۔ اللہ کے رسول تیر جماتے تھے ان کے لیے، اور وہ لے کے کیا ہے کمان، آج تک وہ کمان مدینے کے کیا ہے ایک میوزیم میں ہے، اور اس پر یہ بات ہے کہ یہ وہی کمان ہے جس کمان سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت دی، باقی سچائی اللہ جانے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ کمان، تو بہر کیف اس کمان سے انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مدافعت کی کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے ان کے لیے نکلا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، کہ تم پھینکو تیر چلاؤ اے سعد، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اس طرح انہوں نے جنگ احد میں زبردست حصہ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ترین غزوات میں شریک رہے۔ ہر غزوے میں شرکت کے اعتبار سے میں الگ الگ آپ کو بیان کروں تو بہت لمبا واقعہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت سعد ابن ابی وقاص خلافت صدیقی میں جیسے ہی صحابہ حضرت ابو بکر کو منتخب کیے، تمام صحابہ کی طرح یہ بھی بیعت کر لی، اور صدیق اکبر نے بھی بہت چاہتے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو۔ اسی واسطے باہر کی جنگوں کا معاملہ آیا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی اس میں پیش رہے۔ یہاں سے ان کی جنگی دور کا آغاز ہوتا ہے۔
کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران ہیں، حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر ہے، حضرت ابو عبیدہ فاتح شام ہے. یہ بڑے بڑے صحابہ میں آئے آگے چل کر، لیکن ان کا آغاز اس سلسلے میں صدیق اکبر کی زندگی سے ہوتا ہے. ہوا یہ کہ اس وقت کے اعتبار سے دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ایک روم ایک ایران. روم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے بعد خطوط بھیجے تو ویسی مخالفت نہیں آئی تھی. ہرقل نے کیا کیا، وہ خط لیا اور تقدیس کے اعتبار سے اسے چوما، اور اس کے اعتبار سے وہ خود ایمان لانے پر بھی، جیسا کہ بخاری کے اندر پوری روایت ہے، تیار تھا. لیکن جب دیکھا کہ حکومت کے ارکان اسے دراصل کیا کریں گے، اس کی حکمرانی چھین لیں گے، تو وہ خاموش بیٹھ گیا. بہرکیف وہ دل سے مانتا تھا کہ سچے نبی ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر یہی حالت ہو تو بہت جلد ان کے اصحاب جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں میرے پاؤں تک پہنچ جائے گی ان کی سلطنت. تو اس واسطے شدید ترین مخالفت وہاں سے نہیں آئی تھی. لیکن سب سے شدید ترین مخالفت کسریٰ کی طرف سے آئی تھی، جو ایرانی بادشاہ تھا، جو خسرو پرویز، اس وقت اس کا نام تھا خسرو پرویز. خسر تو اس کا ایک لقب سمجھ لیجئے کہ کیا ہے، وہ ٹھاٹ باٹ کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل نام اس کا پرویز تھا، اس بدبخت کا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اس بدبخت نے سب سے سخت ترین رویہ اختیار کیا. اس نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا کہ یہ کون ہے جو میرا غلام ہو کے اپنا نام پہلے لکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد یمن کا جو گورنر تھا ان کی طرف سے بازان کو حکم دیا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قید کر کے لے آؤ، نعوذ باللہ. اور بازان کے جب نمائندے پہنچے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ہم کو بھیجا ہے. کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ آپ کو قید کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے رسول مسکرا پڑے اور یوں دیکھا تو ان کے چہرے کلین شیو تھے. ہاں، داڑھی مڑا، یہ داڑھی مڑے ہی نا. دیکھ لو اللہ کے رسول کا غضب کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کیا چہرہ بنا کے رکھے ہو، میں تمہارا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا، جاؤ تم کل آنا. ایسا کس نے حکم دیا تم کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا بادشاہ، میرا رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو رکھو. ان کے چہروں کو بھی دیکھنا نہیں چاہا جن کے چہروں پہ داڑھی نہ ہو. کل حوض کوثر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلین شیو کے ساتھ کیا ہے حوض کوثر کا جام لینے جائیں گے، اور اللہ کے رسول کہہ دے کہ یہ میرا امتی نہیں ہے، یہ تو کیا ہے، وہ ہے کسریٰ کو ماننے والا، تو کیا کریں گے؟ روز اٹھا کے سنت رسول کو گٹر کے نالیوں میں جو بہاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، اللہ کا عذاب نہیں ہوگا؟ ڈرنا نہیں چاہیے. یہ لوگ بھائی جو کچھ مجبوری سے کاٹتا ہے یہ اور بات ہے، جن کو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، ہاں کوئی فلاں میں ہے کمپنی میں ہے، ہم نہیں رکھ سکتے مول صاحب، میری جاب چل جائیں گی، یہ الگ مرحلہ ہے. 60-70 کا ہوگا، بڈھا خبر میں لٹکا لے گئے پاما، انہیں بھی روزانہ شیونگ کرتا ہے. تجھے کئی بری شیونگ، تجھے اب کون سی لڑکیاں کو دیکھنا ہے، کون آنا ہے تجھے ساتھ میں؟ اب تو اللہ کا خوف کر، اب تو ڈرنا بھائی. کیا کریں گے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے واقعتاً. میں بزرگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں تنزن نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بات میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر 50-40 کا دائرہ جب آگے چلا جائے نا، اب تو کم از کم آخرت کی فکر کرو نا جی. حدیث کے وہ الفاظ ہمیشہ ذہن میں رکھو. اللہ کسی کو 60 سال کی عمر دیتا ہے پھر بھی وہ نہیں سدھرتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کل قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو پھر پوچھے گا یہ گناہ میں تم رہے، ایسے ہی تم رہے؟ اے اللہ میں کیا کروں، غلطی ہو گئی. تو اللہ بولے گا ارے بدبخت، میں نے 60 سال نہیں دیے تجھے؟ 60 سال میں تو واپس نہیں آ سکتا تھا، توبہ نہیں کر سکتا تھا. 10 سال ملے، 15 سال ملے، 20 سال ملے، نوجوانی کا جوش تھا، 30 سال ملے، کیا ہے فیشن کا شوق تھا، 40 سال ملے پھر بھی تھا. چلو 60 سال ملے تجھے، اب 60 سال کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اب چک مزہ. تو جن کی عمریں 50 گزر جاتی ہیں، 40 گزر جاتی ہیں، اب تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آج تو کہ ایسی کھادگی، ایسی فضا ہے،
40 کے بعد انہیں بیماراں کا کپا ہو جاتا، اس کے بعد خالی ڈھلوانی رہے تو یہ 5-10 سال اور زیادہ اچھے رہیں گے، نہیں تو کیا ہے بستر پہ رگڑ رگڑ کے ایڑیاں مر جانا اتنا جو 60-70 میں تو حالت ایسی ہو جاتی خود اٹھ کو پانی نہیں پی سکتے تم۔ اب تم نے اتنا شوق کے مووی دیکھنا ہے، ان کو شاہ رخ خان پسند کرتے، کون سا کی خان پسند کرتے، ان کا خان پسند ان کا خان پسند، صبح سے لے کو نوجوان اتنا ٹی وی نہیں دیکھتا، بڈھے اتنا دیکھتے کہتے، صبح ڈالے تو رات تک دیکھتا رہتے بیٹھ کو، کئی کچھ ٹی وی تم نا، قرآن پڑھو، قرآن نہیں ہے تو قرآن سیکھو، کتابیں پڑھو، ریٹائرڈ ہو کو بھی تم نے کلین شو ہونا کہ روزانہ کون سی حور پری اب دیکھنے واسطے، عجیب لوگ، کیا بولوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بندے ہمارے پاس تھے، مجھے دیکھتے تھے تو کہتے مول صاحب کوئی رشتہ ہے تو مجھے بتائیے، خاص طور پر چنئی کا رشتہ ہو تو بتائیے۔ ان کی عمر تھی تقریباً 70 سال کی، ہاں بیچارے ایسے ہی پوچھتے تھے۔ میرے ایک ساتھی تھے، انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے اب لڑکی کی کیا ضرورت ہے، آپ کے لیے اب تو حور پری کی ضرورت ہے، ابھی جبرائیل یا میکائیل کوئی آئیں گے یا اسرائیل آئیں گے آپ کو حور پری کی بشارت دیں گے، آپ کو اب دنیا کی پری کی کیا ضرورت ہے، آپ جانے کی کیا کنڈیشن میں ہیں۔ تو مجھے یہ سن کے بڑا ہنسی آتی تھی کہ کیا جواب دیا، وہ بھی حاضر جواب تھا وہ، کہ وہ پوچھا تو بولا کہ آپ کو دنیا کی پری کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو آخرت کی پری کی ضرورت ہے ابھی قریب۔ تو یہ زمانہ جب 70-80 کا گزر جاتا ہے، 60-70 گزر جاتی ہے، اب تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، دیکھو کہ زندگی میں کچھ باقی ہے تو کر لو، ہاں یقینی طور پر 5 ہیں یا 10 سال ہیں، پتہ نہیں ہے کب جانا ہے، تو کبھی تو تیاری کر لو۔ تو ہمارے پاس تبھی بھی اللہ کی طرف رجوع ہونے کا شوق نہیں آتا ہے، تو یہ دراصل کیا ہے، ہماری سب سے زیادہ ہٹ درمی ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ ہم بے خوف ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے، کہ عمریں گزر جاتی ہیں برائی میں، لیکن پلٹنا ہم کو کبھی خیال نہیں آتا کہ بھائی عمر گزر گئی، اب ہے باقی کیا ہے، چند سال رہ گئے، پتہ نہیں کب کیا احسان بند ہو جائے اللہ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں، گھریلو جھنجھٹ سے پاک صاف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں، یا خدمت خلق میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا خیر، بات کس سے نکلی میں خود ہی بھول گیا، ادھر سے ادھر جب ٹاپک گئی۔ ایرانی بادشاہ کیا بول رہا؟ اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آؤ۔ اب وہ کل آیا نا تو فرمایا کہ تیرے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے خود اسے کیا کیا ہے، قید کر کے اس کے آنکھوں سے سلاخیں ڈال کے اس کے آنکھیں نکال دی ہیں، جا۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ پریشان ہو کے سیدھے بازان کے پاس جو یمن کا گورنر تھا اس وقت وہاں پہنچا اور کہا کہ اس نبی کو گرفتار کرنے کے لیے جو بھیجے تھے، اس نبی نے کہا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے اس کو کل رات اس کے خود کے بیٹے نے قید کر کے اس کے آنکھیں سلاخیں ڈال کے نکال دی ہیں۔ تو وہ کہا کہ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی بات کہی، لیکن اس کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں سچ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، قاصد کو دوڑایا۔ ٹھیک اسی دن اسی وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قاصد 15 دن بعد پیغام لایا کہ ہاں واقعتاً صحیح ہے بالکل کہ کسرا کا جو بیٹا تھا وہی بیٹا کسرا کے خلاف ہو کر فوجیوں کو ساتھ لے کے بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے، جس کا نام شیر ویہ تھا، کہ اس نے کیا کیا، اپنے باپ کو سلاخیں ڈال کر اس کے آنکھوں میں اس کے آنکھیں نکال کے اسے قید کر دیا ہے۔ جو بات تم نے کہی وہ بالکل سچ، تو بازان اسلام لے آئے۔ یہاں سے یہ بات ایرانیوں کی شروع ہو گئی ٹکر۔ تو اسی واسطے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا زمانے کا آخری مرحلہ تھا، تو اس وقت وہاں کے بارڈر پہ رہنے والے چند مسلمان جو ہو گئے تھے، کیونکہ بازان مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کے ذریعے بہت سے لوگ، گورنر جب مسلمان ہو گیا تو بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس بدبخت کو معلوم ہوا تو ایران کے اندر کے لوگوں نے کیا کیا، بازان کو قتل کر دیا، گویا کہ یوں سمجھ لو شہید ہی ہو گئے، لیکن ان کے ذریعے سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیے تھے، تو بارڈر پر بہت سے مسلمان ہو گئے تھے۔ اب جب ان لوگوں کو معلوم ہو گیا تو لڑائیاں شروع ہو گئی، لیکن لڑائی دو بدو نہیں ہوتی تھی،
بل کیا ہے، یوں سمجھیے کہ بلکہ کیا ہے، راتوں رات کوئی حملہ کر دیا، یا کوئی کیا ہے چھوٹے موٹے جھوپڑیوں کو جلا دیا یا گھروں سے اٹھا لیا، اس طرح کے کیا ہے لوٹ مار قسم کی بات تھی، لیکن باقاعدہ لڑائی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر کے آخری ایام تھے جب وہاں سے مثنیٰ نام کے ایک شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تھے، لیکن ملاقات میں کیا ہے معاملہ ہے، حضرت صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ آپ مجھے ایک فوج منظم کر کے دیں، میں ان کسریٰ کے خلاف لڑائی شروع کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اب میرا وقت ہی اتنا نہیں ہے کہ میں تمہیں فوج منظم کر کے دے سکوں، میرا تو جانے کا وقت ہے، ہاں میں میرے خلیفہ جو ہوگا میں اس کو وصیت کر دوں گا۔ پھر حضرت عمر کو بلا کے خاص طور پر وصیت کر دی کہ میرے جانے کے بعد خلافت کے کاموں میں سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ مثنیٰ کے لیے فوج تیار کر کے دے دو۔ تو جیسے ہی حضرت عمر خلافت پہ بیٹھے، انہوں نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی ٹکڑی حضرت مثنیٰ بن حارثہ کے ساتھ روانہ کر دی کہ اس کے ساتھ تم کیا کرو، اب باقاعدہ طور پر لڑائی شروع کرو۔ اب انہوں نے لڑائیاں شروع کر دی، اور ادھر حالات یہ تھے کہ ایران کی بادشاہت اس دور میں سب سے پریشان کن حالات سے گزر رہی تھی، کیونکہ جو پرویز خسرو پرویز مرا اور شیروے آیا، شیروے اپنے باپ کو قتل کر کے بیٹھا، 9 مہینے سے زیادہ حکومت نہیں کر سکا، اس کو مار دیے، پھر کوئی حتیٰ کہ کوئی مرد باقی نہ رہا۔ پوران دخت ایک عورت تھی، وہ بیٹھی تھی، پوران دخت جو بیٹھی ہوئی تھی، اسی زمانے میں حضرت مثنیٰ کے حملے ہو رہے تھے، حتیٰ کہ جہاں بھی حملے ہوتے وہاں پر مسلمان ہی فتح پا رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ پوری خباثت، یہ پریشانی ہم کو آئی اس عورت کی طرف سے، عورت ہماری بادشاہ نہیں بن سکتی، ہٹاؤ اس کو۔ دیکھو اس زمانے میں اتنی بھی عقل تھی، آج اتنی بھی نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کو۔ میرے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پورا مسئلہ کیا ہے، ہماری حکمراں عورت ہے۔ اب دراصل پورے خاندان، شاہی خاندان میں دیکھنے لگے کہ کوئی ہے ہمارا، تو ایک چھوٹا 10-15 سال کا بچہ ملا، یزدجرد، جسے یزدجرد کہتے ہیں اور فارسی میں یزدگرد کہتے ہیں، عربی میں یزدجرد کہتے ہیں، تو اس کو بنا دیا گیا۔ اب یہ جو بنا وہ 17-18 سال کا بالکل نوجوان تھا۔ اس نے کیا کیا، پھر فوجوں کو منظم کیا، اور اس کے بعد ایک بہترین بڑی لڑائی لڑنے کی تیاری ہوئی۔ تو اس وقت حضرت عمر کو اطلاعاً یہ بات پہنچی، حضرت مثنیٰ نے کہا کہ اب ہماری یہ چھوٹی موٹی فوج سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے لیے ایک بہترین فوج تیار کیجیے۔ اب ایران والے سب اتحاد کر کے ایک بہت بڑی فوج لے آنے والے ہیں۔ یہ قادسیہ کی لڑائی کہلاتی ہے، کیونکہ قادسیہ کے مقام پہ لڑائی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یوں سمجھیے کہ وہ جو اس نے بدبخت نے کیا ہے خط نامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نامہ چاک کیا، اس کے بعد یہ کیا ہے ایسی لڑائی ہے جس کے بعد ایران کے دروازے کھل گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہم کر لیتے ہیں، اور ہر جگہ جہاد کے اوپر بیان دینے کو کہا، اور اس طرح آن کی آن میں مدینہ فوجی لوگوں سے بھر گیا، زبردست فوج تیار ہو گئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ فوج کی سرداری سپہ سالار کون بنے گا؟ سب سے پہلے حضرت علی سے کہا گیا، حضرت علی نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سلسلے میں جانے سے معاف رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے سپہ سالار جو تھے وہ پورے ایرانیوں کے پاس، رومیوں کے پاس سرگرم پہلے سے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اتنی بڑی فوج کا سردار کوئی دوسرا نہیں، آپ رہیں گے تو صحیح رہے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا بالکل صحیح، تیار بھی ہو گئے۔ لیکن عین وقت پر حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ جس میں حضرت علی بھی شامل تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی طرح ہم حضرت عمر کو بھیجنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ جائیں اور اللہ نہ کرے آپ کی شہادت ہو گئی تو پھر کہاں سے ہم عمر کو تلاش کریں گے؟ دوسرا عمر ہم کو کہاں سے ملے گا؟ اگر کوئی دوسرا جائے اور اس سپہ سالار کی شہادت ہو گئی تو عمر تو ہمارے پاس رہے گا دوسرے کو بھیجنے کے لیے، عمر ہی چلا جائے تو پھر دوسرا کون آئے گا ہمارے پاس؟ ہم کسی طرح تیار نہیں ہیں آپ کو بھیجنے کے لیے۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب نے کہا کہ پھر تو کسی اور کا تو نام لو،
تاکہ میں اس کے سپرد کر دوں فوج کو. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت سوچتے رہے، خاموش بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد بآواز بلند اٹھ کے کہا کہ ہاں مجھے وہ شخص مل گیا. حضرت عمر نے پوچھا کون؟ کہا کہ سعد ابن ابی وقاص. یہ بات کہنا تھا کہ حضرت عمر اور تمام بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے صحابہ نے سر جھکا دیا کہ بالکل صحیح نام لیا آپ نے. یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں اور ان کی فوجی خدمات بھی ہمارے پاس ہیں، بڑے زیرک بھی ہیں، یہ بالکل مناسب ہیں اس فوج کے لیے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بنا دیا فوج کا سربراہ اور بھیج دیا. مصنع کو لکھ دیا کہ دیکھو حضرت سعد آ رہے ہیں فوج لے کر، جیسے ہی جس دن آئیں گے تم پورا چارج ان کے حوالے کر دینا اور جتنی فوج تمہارے انڈر میں ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل کر دینا. اب یہ دو بدو مقابلہ کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ پہنچے قریب تر، حضرت مصنع کی وفات کا وقت آ چکا تھا. بس ایک دو دن کے فاصلے پر حضرت مصنع وفات پائے، کیونکہ اس سے پہلے کی جنگ میں شدید ترین زخمی ہو گئے تھے. ان زخموں کی وجہ سے وہ وفات پائے. تو اپنے بھائی معنہ، ان کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو سعد ابن ابی وقاص سے نہیں مل سکا، میری وفات کا وقت قریب ہے، لیکن جب آئیں تو تم ملو اور تمام تر باتیں جو میں تم کو کہہ رہا ہوں جنگی لحاظ سے کیا کیا راز ہیں، کیا کیا میں نے دیکھا ہے، کیسے ایرانیوں کو فتح کرنا، یہ سب چیزیں میں تم کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے وصیت کے طور پر وہ تمام چیزیں اپنے بھائی کو سنا دیا اور کہا کہ جیسے ہی سعد ابن ابی وقاص آئیں تمہاری فوج لے کے شامل ہو جانا. تو معنہ جب آئے انہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے ملا، سب فوج اکجا ہو گئی. اب اس کے بعد لڑائی جو ہوئی نا جی وہ بڑی زبردست ٹکر کی لڑائی تھی. ایسا تھا کہ تمام تر فوج سامنے آ گئی اور اس کے لیے اس نے سوچا کس کو سالار بنایا جائے. آخرکار رستم کا نام آیا. یہ رستم مشہور ہے نا، یہ رستم اسی وقت کا رستم ہے جو یزدجرد کی بادشاہت میں اس نے سپہ سالار رستم کو لیا. اس نے کہا کہ تو فوج لے کے جا. جب یہ لوگ فوج لے کے گئے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک طرف اور ادھر رستم کی فوج ایک طرف، لیکن تفاوت لاکھوں کا تھا. یہ ہزاروں میں تھے، وہ لاکھوں میں تھے. کل ملا کے یہاں پر ان کی تعداد مسلمانوں کی 30,000 یا 40,000 کی تھی اور ادھر رستم کے پاس 2 لاکھ سے اوپر کی فوج تھی. لیکن پھر بھی ڈر رہا تھا، اس کے اندر ڈر تھا. اللہ نے رعب ڈال دیا تھا مسلمانوں کا کہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ جنگ ہو. اس نے کہا کہ بھائی آپ اپنے قاصد بھیجیں، کیا وجہ ہے کہ ہم پر آپ حملہ کرنے کے لیے آئے؟ سیدھی بات تھی. سفیر پہلے آئے، انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم پیغام اسلام لائے، ایک اللہ کو مانو، پھر تو تم اور ہم دونوں بھائی ہیں اور تمہاری حکومت تمہاری جگہ اور تمہارا بادشاہی تمہارا بادشاہ رہے گا. دوسرا، یا تو جزیہ کو ہمارے انڈر میں آ جاؤ، ٹیکس ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں. تیسرا، پھر تلوار فیصلہ کریں. کہا کہ چوتھا کوئی آپشن نہیں. تم کو کتنا چاہیے؟ ہر آدمی کو 2 اشرفی دے دیتا ہوں، چلے جاؤ. کہا کہ 2 اشرفی کا سب کچھ ہمارے ہی ہونے والا ہے، تو کیا دے گا؟ ہم خود تجھے دیں گے. ہاں، تو کون سے عربوں کو جانتا ہے؟ انہوں نے کیا سمجھا کہ پہلے عربوں پر کیا ہوتا تھا، کبھی کبھار بھوک کی پریشانی ہوتی تو یہ ایران کے علاقوں میں آ جاتے، تو اس وقت بادشاہ کیا کرتا کہ تم کو کیا چاہیے؟ کھانے کی پریشانی ہے، چلو اتنے لوگوں کا کھانا دے دیتا ہوں، تو واپس چلے جاتے. تو وہ سوچ کے اس نے کہا کہ اچھا ہر سپاہی کو 2 اشرفی دے دیتا ہوں. مسلمانوں کی طرف سے جو سفیر گئے تھے انہوں نے کہا کہ 2 اشرفی تو کیا ہے، ہم خود تجھے دیں گے کیونکہ یہ سب کچھ ہمارا ہی ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اشارے دیے ہیں کہ تم روم ایران فتح کرو گے، مان لو تو اچھا ہے، ورنہ تو یہ پورے ہمارے ہی حوالے ہونے والے. تو اس طرح کیا ہے بات آگے بڑھتی گئی، لیکن رستم چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح بات چیت میں ہی ختم ہو جائے. لیکن ادھر حضرت سعد ابن ابی وقاص جتنے سفارتیں بھیجے ان تمام میں یہی تھا کہ 3 شرطیں ہیں ہماری. ایک تو اسلام قبول کر لو اور تم اور ہم یکساں ہو جائیں گے، یا نہیں تو ٹیکس ادا کر دو جزیہ، تو ہم اپنے ماتحتی میں لے کے تمہاری حفاظت کریں گے، نہیں تو پھر تو کیا ہے تلوار فیصلہ کریں. رستم نے کہا کہ اچھا اتنی بڑی بات، کیا ہمارے تلواروں کو تم نے نہیں دیکھا ہے؟ کیونکہ وہ پچھلے زمانے کی پوری عرب ہسٹری جانتا تھا. اس نے کہا کہ تمہارا ایک قبیلہ جمع ہونا مشکل ہے
اور ہمارے چھوٹے چھوٹے علاقے کی طرف تم نظر اٹھاتے تھے تو ہم کیا ہیں، تمہارے لیے جس طرح کیا ہے بھکاریوں کے لیے کھانے دے دیے جاتے ہیں یا ان کے معاملات سالو کر دیے تو وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح ہم تم کو کرتے تھے۔ آج تم ڈائریکٹ ہماری سلطنت کو کہہ رہے ہو کہ ہم غلام بن جائیں۔ یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ آئے تو ذلت کی وجہ سے اس نے پوچھا کہ تم میں کا معزز کون ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہم۔ تو اس نے کہا کہ مٹی کا ایک ٹوکرا لاؤ۔ مٹی کا ٹوکرا جب آیا تو اس نے کہا کہ ان پر رکھ دو۔ کہا کہ یہ جو ہے نا یہی سلوک کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے۔ لیکن ادھر وہ سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے سپہ سالار آپ خوش ہو جائیے، ان لوگوں نے خود آگے بڑھ کے مٹی دے دی ہے، اب زمین ہماری ہی ہے۔ انہوں نے اس سے بہتر شگون لیا، بہتر اشارہ لیا۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ آگے بڑھ کے مٹی خود دے دی ہے۔ اور یہ بات بعد میں رستم کو معلوم ہوئی تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کیوں ایسا کیا میرا بادشاہ نے، وہ پہلے ہی ڈر رہا تھا۔ اب اس نے مٹی بھی دے دی تو اس نے کہا کہ اب تو مسئلہ کیا ہے پتہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ تو اس نے پھر سفارش کے لیے کیا ہے، سفارست کے لیے کسی اور کو بھیجنے کے لیے کہا، سفارشی بنا کے بھیجو اور کیا ہے سفارت کا بات کرنے کے لیے۔ اس وقت آخری بات کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھیجا تو اس وقت بڑا دربار سجایا بہترین، اور اس میں کیا کیا، اپنے تمام رتبوں کے اعتبار سے جو ان کے بڑے بڑے فوجی تھے ان سب کو شاہانہ لباس پہنایا گیا، اور پورا رعب جھاڑنے کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ سب کر کے بیٹھ گئے۔ اب جو صحابی آئے انہوں نے بالکل ایسے تھے کہ کوئی بہترین لباس بھی نہیں کہہ سکتے، یہ حالت تھی ان کی، اور وہ سیدھا اپنا گھوڑا لے کے وہ بالکل مخمل کی جو قالین تھی وہ قالین پہ آگے بڑھتے گئے۔ کہا کہ اترو، یہ تو کیا ہے بادشاہ کا دربار ہے۔ کہا کہ ہمارے یہاں کوئی بادشاہ کا دربار لگتا نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے بادشاہ کا دربار کیا ہے، اور تم روکتے ہو تو یاد رکھو میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے بلایا ہے تب کہاں کے آیا ہوں، بولو ابھی واپس جانے کے لیے چلے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جانا نہیں ہے، بات کرنا اسی لیے تو بلا۔ تو کہا کہ پھر تو کیا ہے مجھے جانے دو۔ تو وہ قالین کو اپنے ہی کیا ہے وہ تلوار کی چھید کرتے ہوئے آگے بڑھے اور سیدھے رستم کے ساتھ بولے کہ ہم کو اس طرح الگ چیئر پہ اوپر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، کوئی فرعون کی طرح اوپر بیٹھے نیچے اس کے غلام بیٹھے، ہماری عادت یہ ہے کہ ہمارا سردار کتنا بڑا بھی ہو ہمارے ساتھ برابر بیٹھتا ہے۔ یہ کہہ کے کیا کیا، قالین نکالی، نیچے کا جو تخت تھا اس پہ بیٹھ گئے۔ اب رستم پریشان کہ میں کیسے نیچے بیٹھوں۔ اس نے کہا کہ آپ کے لیے بھی ہم کیا ہیں اسی طرح کا بہترین شاہانہ انداز پیش کرتے ہیں۔ کہا کہ ہم کو نہیں ضرورت ہے، تم جو مال لیے ہو، لوگوں کا ٹیکس لیے ہو، جو کچھ بھی تم نے غریبوں پر کیا ہے ظلم ڈھایا ہے، اس سے تم نے یہ شاہانہ لباس شاہانہ اعتبار سے یہ کمرہ تیار کیا ہے، ایسی غلاظت پہ ہم نہیں بیٹھتے۔ اب یہ پریشان کہ کیا بولے تو کیا بولے، جائے تو کیا کرے۔ پھر اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی تو بات چیت میں اس نے کیا کیا کہ تمام وہ عرب کی ہسٹری رکھا کہ دیکھو تم ایک زمانے میں ایسے تھے اور پھر اس کے بعد آج تم ہماری حکومت کی طرف نگاہ اٹھا کے آئے ہو۔ تو پھر اس کے بعد وہاں کے جو قائد تھے، خاص طور پر نعمان بن مقرن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے رستم یاد رکھ جو کچھ تو نے کہا ہم انکار نہیں کرتے کہ ہم ایسے ہی تھے، لیکن اللہ نے ہم میں نبی بھیجا۔ پھر اس کے بعد ہم اس پر ایمان لائے، اس کی اطاعت کے لیے آگے بڑھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے دینے کے لیے بھیجا۔ ہم جو ہے حکومت کے لیے، بادشاہت کے لیے تیرے پاس نہیں آئے ہیں، ہم دراصل یہ اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں، تو قبول کر لے، آج سے تو ہمارا بھائی ہوگا، ورنہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے جزیہ، یا نہیں تو تلوار فیصلہ کرے گی۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ کل تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا۔ کسی نے کہا کہ ایسا نہ کہیے کہ کچھ نہ کچھ بات بنے، کہا کہ نہیں کل تو میں ان لوگوں کو نیست و نابود کر کے رکھوں۔ وہاں سے سفارت واپس آ گئی۔ اب دوسرے دن جو آمنے سامنے زبردست فوج آئی تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے نائب خالد تھے، ان کو بنایا اور فوجیں ترتیب دی، زبردست لڑائی شروع ہوئی۔ پہلا دن مکمل گزرا جس میں لاکھوں کے لوگ کیا ہیں مرے ان لوگوں کے، ادھر مسلمانوں کو بھی شدید ترین زخم آئے۔
شہادتیں بھی ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا، رات ہو گئی، واپس پلٹ کے آ گئے۔ دوسرا دن بھی ویسے ہی ہوا۔ تیسرے دن حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے، آج کسی طرح فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ عرب کے گھوڑے جو تھے نا وہ ہاتھی کو کبھی نہیں دیکھے تھے، کیونکہ عرب میں ہاتھی نہیں تھا۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس ہاتھی تھے۔ اب جب یہ لوگ ہاتھیوں کو سامنے کھڑا کرتے تو عرب کے گھوڑے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیز کیا بلا ہے، اس واسطے عرب کے گھوڑے بدک جاتے تھے۔ جب یہ بدکتے تھے تو اپنے ہی سواروں پہ چڑھ جاتے تھے۔ سب سے بڑی مشکل عرب فوج کو اس وقت، خاص طور پر صحابہ کو اس وقت پریشانی تھی ان ہاتھیوں سے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے پوچھا کہ ان کو کیا کیا جائے؟ یا تو کوئی بہادر اٹھے ہاتھی کا مقابلہ کر کے ہاتھیوں کو میدان سے صفایا کرتے، یا نہیں تو اس کا کوئی توڑ بنائے، تبھی ہم گھوڑے لے جا کے ان کے اندر صفوں کے اندر لڑ سکتے ہیں۔ تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ اٹھے کہ کہا کہ ایک تو ہم یہ بھی کریں گے کہ ہاتھیوں کا بھی صفایا کریں گے، اور ادھر دوسری بات یہ کریں گے، اس کا توڑ بھی کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اونٹ کو لے آئے اور بڑے بڑے ہاتھیوں کی طرح ڈریسز پہنائے اونٹ کو، تاکہ ہاتھی دیکھے اور اونٹ دیکھے تو دونوں ایک ساتھ کیا لگے کہ یہاں کا ہاتھی یہاں بھی ہاتھی ہی ہے۔ ہاتھی تو نہیں تھے ان کے پاس، لیکن اونٹ ہاتھی ہی کی طرح ایک جانور ہے۔ اب جب مقابلہ دو بدو ہوگا تو کم از کم گھوڑے سواروں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس سے دراصل جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر ہاتھی اور ادھر ہاتھی دیکھ کے دونوں آپس میں ٹکراؤ ہوا تو کئی ہاتھی بدک گئے۔ جب ہاتھی بدکے تو خود ان کے اپنے فوجی دستوں کو وہ کھودل کے رکھ دیا۔ جب اس طرح یہ بدکے اور باہر آنے لگے تو عام سپاہی مسلمانوں کے ایک ایک ہاتھی کو قتل کرنے کے لیے کافی ہوئے۔ کئی سپاہی ایسے تھے جنہوں نے ایک ہاتھی کو اکیلے میدان میں کاٹا، اکیلے۔ ہاں، سب سے اہم ترین اس کا پاور جو تھا وہ سونڈ میں ہوتا تھا۔ اب سب سے اسے خاموش کرانے کے لیے پہلا وار سونڈ کا تھا، اگر وہ سونڈ کٹ جائے تو پھر ہاتھی کیا ہے اپنی قوت کھو دیتا تھا۔ اور شدت سے سپاہی ہاتھی کو کاٹنے میں ماہر ہوئے کہ ایک وار میں اس کی پوری سون کٹ کے گرتی تھی، ایک وار میں، دو نہیں تین نہیں، ایک وار میں، کیونکہ دوسرا کا موقع دیے تو ہاتھی کیا ہے خود آگے بڑھ کے مارنے والے کو کیا ہے اپنے پنجے کے نیچے کھینچ لے گا۔ 9 ہاتھیوں کو اس روز کاٹا گیا۔ حیران تھی پبلک، خاص طور پر سپاہی پریشان تھے کہ یہ انسان ہے، یہ کیا ہے جو ہاتھیوں کا اکیلا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہترین فتح دی اور یہ راستے کھل گئے، یہاں تک کہ آگے بڑھتے حتیٰ کہ کیا ہے یہ بڑا سردار رستم تھا نا وہ بھی مارا گیا۔ دیکھو ہمارے پاس ایرانی تہذیب کس حد تک غالب ہوئی، دیکھو آج بھی بہادری کے لیے ہم کیا بولتے ہیں، رستم کیا رے تو بولتے ہیں، حالانکہ رستم کو مارنے والے ایک سپاہی بلال تھے جسے دوڑا کے مارا اس وقت۔ وہ یہاں تک کہ ایک ندی میں کود کے جان بچانا چاہا، اس وقت بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے کیا کیا اس کا پیچھا کر کے اسے مار کے ہی دم لیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن بعد میں بھی سازش ایرانی تہذیب ہم پر غالب آئی تو ہمارے اندر بہادری کا نام آج بھی رستم ہے، بلال نہیں ہے، حالانکہ رستم کو مارنے والا بلال ہے، تو بہادری کے نام کی حیثیت سے بلال آنا چاہیے تھا۔ اس واسطے ایک بہت بڑی سازش ہے ایرانیوں کی پیچھے سے تاریخ کے اندر، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت سے لے کر کربلا، پھر کربلا کے بعد سے لے کر خلافت ٹوٹنے تک جتنے یوں سمجھو کہ امت مسلمہ پر بڑے بڑے حالات گزرے، اس میں ایرانیوں کی بہت بڑی سازشیں ہیں جو ہمارے اندر بھی کیا ہے آ گئی۔ انہوں نے گویا کہ ایک ایسا بدلہ لیا جو نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ لوگ باقاعدہ طور پر تاریخوں کی بگاڑ کے رکھ دیا، تاریخ کو ایسا بگاڑا کہ لوگ سمجھے کہ یہی تاریخ ہے، لیکن اس میں بگاڑ میں کام کرنے والے یہ لوگ بدبخت کیا کیے، شامل ہو گئے مسلمان بن کر۔ انہی کی طرف سے یہ تمام فسادات ہیں جو بعد میں آگے چل کے ہوئے تھے۔ تو اس طرح معاملہ ختم ہوا اور یہ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مدائن جو کہ اس وقت ان کا کیا ہے پارلیمنٹ تھا، وہ
اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کی جہاں فوج تھی وہاں سے صرف اور صرف ایک دریا تھا جو دریائے دجلہ کہتے ہیں، صرف ایک دریا تھا۔ یہ دریا اگر پار کریں گے تو سامنے پارلیمنٹ مدائن کا تھا، فتح ہو جائے گا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس کا حل نکالا کہ اب ہم کیا کریں، پل بنائیں، اتنا بہت لمبا پل، کتنے دن لگ جائیں گے، کتنے سال لگ جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اے اللہ تیرے لیے کیا، تیری رضا کے لیے کیا، اور سمندر بھی تیری مخلوق ہے۔ کہا کہ بسم اللہ کہو، گھوڑے ڈالو۔ اب لوگوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا کہ گھوڑے جس طرح زمین پہ چلتے ہیں ویسے ہی پانی میں بھی چل رہے ہیں۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت علامہ اقبال نے جب کہا تھا تو اسی پس منظر میں کہا ہے یہ شعر کہ دشت تو دشت ہیں، دشت کہتے ہیں صحرا کو، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد نے گھوڑوں کو اسی طرح چلایا جیسے زمین پہ چلاتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے سمندر میں چلایا اور گھوڑے چلتے گئے۔ جب مدائن والے وہاں کی فوج نے دیکھا کہ نارمل جیسے چلنا ہے ویسے چل کے گھوڑے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیواں آنند دیواں آنند، ارے یہ لوگ سوار نہیں ہیں، یہ لوگ انسان نہیں ہیں، یہ تو دیوتا ہیں کوئی جو سمندر پہ چل کے آ رہے ہیں، بغیر کوئی جنگ کے ہی بھاگ گئے، مدائن فتح ہوا۔ پھر اس کی خوشخبری انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ حضرت عمر بنے تھے ان کو بھیجی، اور اس وقت جو مال و زر و جواہرات ملا، عربوں کی عقلیں حیران ہو گئی کہ ایسا مال ملا، ایسا مال ملا، ایسا مال ملا، ایسے اشرفی اور ہیرے جواہرات ملے کہ حضرت عمر کے پاس جب مدینہ پہنچے تو مدینے میں کیا اس کے لیے الگ سے فوج، الگ سے ایک گروپ تیار کرنا پڑی کہ اس کی حفاظت کرے۔ اور فجر کے وقت جب حضرت عمر نے نماز پڑھائی تو رو رہے تھے۔ نماز کے بعد جب نماز ختم کی تو صحابہ نے پوچھا اب تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا لشکر ختم ہو گیا اور اتنا مال غنیمت آیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جب مال آتا ہے تو فتنے بھی نمودار ہو جاتے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، اب تک ہمارے ہاں مال نہیں تھا، ہمارے اندر محبتیں تھیں، اب مال آ گیا ہے، یہ مال فتنوں کو بھی لاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر اسی مال کے ذریعے فتنے اندر آ جائیں۔ جیسے حضرت عمر دور اندیش تھے، جو بات کہی وہ بات واقعتاً پوری ہوئی، اور بعد میں وہ فتنوں کا جو ظہور ہوا وہ آج تک ہمارے امت مسلمہ میں ختم نہ ہوا۔ یہاں سے یہ فاتح ایران کہلائے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 30 سال زندہ رہے، لیکن ان کی زندگی بڑی خاموشی میں گزری۔ تقریباً حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں 55 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور وہاں اس وقت مروان تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور مدینے کے قبرستان بقی میں ان کو کیا سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالی انہیں جنتوں میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، خاص طور پر تیسری جو چھت ڈالی جا رہی ہے، اس کے لیے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 65 لاکھ کی ضرورت ہے، کام ہو رہا ہے، چھت پڑ چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کو آسانی سے تقسیم کر لیا جائے، کوئی بڑا اماؤنٹ ہی نہیں بنتا، اور جو ہم نے شروع کیا تھا 5000 سے بلڈنگ سپورٹ کے لیے، الحمدللہ وہ 200 کے قریب تعداد میں پہنچ رہے ہیں، اور لوگ ضرورت ہیں جو لوگ دینا چاہتے ہیں اس میں بھی آگے آئیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی اعلان کیا ہے، آپ لوگ اس کا بہترین ساتھ دیے ہیں۔ امید ہے کہ اس معاملے میں آپ لوگ ابھی بھی کار خیر میں ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔